میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے ان کو تہ دل سے اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ ابھی وہ تشریف رکھی ہے انہوں نے، لیکن میں ساتھ ہی ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی بند و نصائح سے ہمیں نوازیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ ابرار ظہیر صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ابھی چند لمحات کے بعد معزز مہمان تشریف لانے والے ہیں۔ میں صرف سامع کی حیثیت سے حاضر ہوا تھا، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے میزبانوں کو۔ یہی کہہ سکتا ہوں بغیر شیڈول کے، بغیر پروگرام کے ہم کوئی ایسے خطیب نہیں ہیں کہ جو بغیر تیاری کے تقریر کر لیں۔ ہم تو دو چار کتابیں دو چار ورقے پڑھنے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال دعا بزرگ بیٹھے ہیں، امید ہے انشاءاللہ حسب روایت دعاؤں کا تحفہ بھیجتے رہیں گے، اور کچھ باتیں، کچھ گزارشات موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مخاطب آپ طلباء ہیں، بچے ہیں، آپ لوگ ہیں، اور آپ کے بعد پھر آپ کے والدین بھی ہوں گے۔ آپ لوگ جو قرآن کے قاری بنے، قرآن کے حافظ بنے، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ قرآن کے عالم بھی بنیں گے۔ انشاءاللہ بنیں گے نا؟ انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ قرآن کے عالم بنیں گے، پھر حدیث کے عالم بنیں گے، پھر محدث بنیں گے، پھر مفسر بنیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اس امت کی رہنمائی کریں گے۔ حضرات گرامی، قرآن ایک دولت ہے، اور بہت بد نصیب وہ بندہ ہے کہ دولت جس کے سامنے پڑی ہو اور دولت کا مالک کہے کہ جتنی اٹھانی ہے اٹھا لو، اور وہ اس میں سے کچھ اٹھا نہ سکے۔ قرآن ایک دولت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی رفعت کے لیے ہم کچھ بھی نہ کہیں تو صرف اتنا ہم کہہ دیں، اتنا سوچ لیں کہ یہ قرآن وہ جملے، وہ حروف، وہ الفاظ، وہ آیات ہیں جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے، اور کچھ بھی نہ کہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی بچوں آپ بھی ذرا توجہ کریں، کبھی کبھی نہ صحیح زیادہ ہمارے ایمان کم ہوتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی قرآن کا نسخہ اپنے آگے رکھ کر، لفظوں پہ انگلی رکھ کے اس تصور اور تاثر کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی زبان اطہر سے ادا کی ہے، اور پھر یہ سوچ کے پڑھا کریں کہ یہ وہ آیات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب پیغمبر، اللہ کے محبوب نبی، اپنی زبان اطہر سے جس کی تلاوت کرتے تھے۔ احادیث میں آپ نے اکثر اپنے اساتذہ اور علماء سے سنی ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے کہتے، کبھی کسی صحابی سے کہتے، اور آپ ان سے یہ کہتے کہ تم قرآن پڑھو، کبھی کسی کو کہتے کہ تم میرے سے قرآن سنو۔ کیسی عجیب بات ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان لوگوں کا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے
کہ یار تم قرآن پڑھو، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، تم سناؤ مجھے، اس سے بڑی سعادت کس کی ہو سکتی ہے؟ اور میں یہ کہتا ہوں اللہ کرے اللہ ایسی توفیق دے۔ ماشاءاللہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر گوجرانوالا مجاہد ملت حضرت مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب، اہلاً سہلاً مرحبا، تشریف لائے۔ حضرات گرامی، بات میں کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی سعادت ہوگی حضرت عبداللہ کی، حضرت ابی بن کعب کی، یا دیگر جو صحابہ کرام تھے ان کی، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں قرآن پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کسی کام کے لیے ان گلیوں میں اشعریوں کے محلے میں گئے، اور وہاں سے جب قرآن کی آواز سنی تو آقا کائنات قرآن سننے کے لیے حضرت ابو موسیٰ کے دروازے سے دیوار سے لگے کھڑے ہو گئے۔ کتنی دیر قرآن پڑھتے رہے ابو موسیٰ، پڑھتے رہے، آقا سنتے رہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سنتی رہی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے تلاوت ختم کی، آقا چلے گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے بتایا کہ ابو موسیٰ رات تیری گلی سے گزرا تھا اور تو قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے اور عائشہ نے تیرا قرآن سنا ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ مسکرا کے کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جاتا آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ مزے سے پڑھتا، اور زیادہ لہک کے پڑھتا۔ عزیز بچوں، آپ قرآن کبھی ایسے پڑھا کریں، اس نیت کے ساتھ پڑھا کریں کہ ہم نے جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ہم نے ان کو قرآن سنانا ہے۔ اس تصور کے ساتھ قرآن پڑھا کریں۔ بزرگ بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، سب لوگ اس انداز میں قرآن پڑھیں، اس لیول پہ جا کے قرآن پڑھیں۔ میں نے کہا یہ دولت ہے، جتنی حاصل کر لو۔ اللہ نے ایک انبار دولت کا بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا اور ہمیں اجازت دے دی کہ جتنا تمہارا نصیب ہے، جتنی تم ہمت کر سکتے ہو، اس دولت کو اپنے سینے میں سمیٹ لو۔ اور جس کا سینہ قرآن کا خزینہ بن جائے، کل قیامت کے دن جب اللہ پاک اسے جنت کے دروازوں پہ کھڑا کریں گے نا، تو ساتھ آواز دیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا۔ جس طرح دنیا میں مزے لے لے کے قرآن پڑھتے تھے نا، آج جنت کی پہلی سیڑھی پہ پہلے دروازے پہ قدم رکھ، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں قرآن ختم ہوگا ساری جنتیں تیرے نام الاٹ ہوں۔ آخرت میں یہ اجر، دنیا میں یہ اجر کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا احترام ہے، اس کی شان ہے۔ اسے لوگ حافظ صاحب کہتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں، استاد جی کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، شیخ الحدیث کہتے ہیں، شیخ القرآن کہتے ہیں، شیخنا کہتے ہیں۔ کتنی عزت ہے اس بچے کی، اس آدمی کی جس کے سینے میں قرآن ہے۔ اس لیے عزت پانی ہے دنیا میں یا آخرت میں تو آپ کو قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، قرآن سے جڑنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اللہ کے نے آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ کے لشکر کے وہ سپاہی ہیں جن کے ذریعے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ آپ کے سینوں میں قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا، آپ کے دماغوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کر دیا۔ آپ کو عزت ملی، آپ حافظی ہو گئے، قاری صاحب ہو گئے، آپ امام صاحب ہو گئے، اور آپ کو پڑھانے والے جو آپ کے والدین ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ روز قیامت اللہ سونے کا تاج آپ کے والدین کو پہنائے گا۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کو سونے کا تاج ملے؟ آپ کی امی نے، آپ کے ابو نے آپ سے پیسے نہیں مانگے، آپ کو جیب خرچ دیا، کپڑے دیے، آپ کی ضروریات کو پورا کیا، بہترین کھانے مہیا کیے۔ آپ کی امی آپ کے لیے مصلی پہ بیٹھ کے رو رو کے دعائیں مانگتی رہی، اللہ
میرے اس بچے کو اپنے قرآن کا قاری بنا دے، اس بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ آپ کی والدہ آپ کے لیے دعائیں مانگتی رہی، کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کی ان دعاؤں کے بدلے آپ بھی اپنی ماں کے لیے کچھ مانگیں؟ جب موقع ملے نا، جب ہاتھ اٹھائیں تو اپنی ماں سے، اپنے اللہ سے کہا کریں، اللہ میری ماں اور میرے باپ کو سونے کا تاج پہنا دے، روز قیامت سونے کا تاج پہنا دے۔ یہ استاد القراء، استاد الحفاظ، شیخ القراء، قاریوں کے قاری، قاریوں کے قاری، حافظوں کے حافظ حضرت قاری ابو بکر عثمانی صاحب تشریف لائے۔ پوچھئے ان سے قرآن کی لذت، پوچھئے ان سے قرآن پڑھتے ہوئے ان کو کیسے مزہ آتا ہے۔ اللہ آپ کو موقع دے، آپ بھی کبھی قرآن ایسے ہی پڑھیں، آپ بھی قرآن دیکھیں، قرآن پہ انگلی رکھیں، یہ سوچ کے پڑھیں کہ اللہ نے یہ پڑھا ہے، یہ سوچ کے پڑھیں کہ جبریل علیہ السلام نے یہ پڑھا ہے، یہ سوچ کے پڑھیں محمد الرسول اللہ نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبھی آپ قرآن سنیں تو یہ سوچ کے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے رہے۔ میں والدین جو بیٹھے ہیں ان سے درخواست کروں گا، بات کو سمیٹوں، بڑے بڑے علماء تشریف لے آئیں، کبھی کبھی نا اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا کریں اور ان کو پاس بٹھایا کہا کریں، بیٹا آج مجھے سورۃ الملک سنا دو، آج مجھے سورہ کہف سنا دو، آج مجھے سورۃ الحجرات سنا دو، آج مجھے سورۃ البقرہ کی کچھ صورتیں، کچھ آیات سنا دو، آج مجھے سورہ آل عمران کی کچھ آیات سنا دو۔ کبھی اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے ان سے قرآن سنا کریں، کبھی ان کو سنایا کریں، کبھی اپنی اہلیہ کو سنایا کریں، کبھی اہلیہ سے سنا کریں، کبھی بیٹی کو سنایا کریں، کبھی بیٹی سے سنا کریں۔ جب آپ قرآن سنیں گے، قرآن سنائیں گے، آپ کے گھر میں وہ برکتیں، وہ رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ کس کے ذریعے کرنی ہے؟ ہم وہ خوش قسمت کیوں نہیں بن جاتے کہ اللہ کے قرآن کی حفاظت ہمارے ذریعے ہو جائے؟ اللہ تو کر ہی لیں گے، فرشتوں کے ذریعے کر لیں گے، درختوں کے ذریعے کر لیں گے، جمادات، نباتات، حیوانات کے ذریعے کر لیں گے۔ اللہ کے لشکر بے بہا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اس کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ کا لشکر آپ کیوں نہیں بن جاتے؟ قرآن کے محافظین کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ کا لشکر آپ کیوں نہیں بن جاتے؟ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کے ماں باپ کو مبارک ہو، اور جن کے بچے یہاں نہیں پڑھتے ان کے لیے لمحہ فکریہ، اپنے لیے وہ بھی راستہ بنائیں، اپنے لیے وہ بھی۔ یہ ادارہ ہمارے بھائی محترم حافظ فیصل صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کیا خوبصورت اور شاندار یہ ادارہ بنایا۔ جب بھی آئے ہیں پہلے سے زیادہ خوشی لے کے گئے ہیں۔ جب بھی بچوں کو دیکھا ہے، تربیت کا معیار ہے، تلفظ ہے، تربیت ہے، معیار ہے، قرآن یاد کرنا ہے، منزل یاد کرنا ہے۔ اور جب بھی آئے اللہ کے فضل سے ہمیں رونق ملی ہے، خوشی ملی ہے دیکھ کے۔ تو جو جن بچوں کے جن والدین کے بچے یہاں نہیں پڑھتے ان کی بھی توجہ چاہیے یہاں پہ، وہ بھی ادھر کو آئیں، پلٹ کے آئیں، اس ادارے میں اپنے بچوں کو لائیں۔ اور جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بچے اس ادارے سے وفا کریں، ساری زندگی۔ جو یہاں سے آج فارغ ہو کے سند لے کے جا رہے ہیں نا، ساری زندگی اپنے اس ادارے کو یاد رکھیں۔ گزشتہ دنوں میں اپنی بات ختم کروں، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑی شخصیت حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کالج کا افتتاح کیا، مسجد بھی اس میں 8-9 منزلہ بلڈنگ اور بہت بڑا، کروڑوں روپے کا منصوبہ۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی کوئی چندہ، کوئی اس کے لیے ادارے کے لیے تعاون کرے۔ ایک آدمی آگے آیا، اس نے 2 باتیں کی۔ اس نے کہا جی میرے والدین بے اولاد تھے، ہماری والدہ کو ایک خاتون مولانا محی الدین لکھوی جو حضرت حماد لکھوی صاحب کے والد گرامی ہیں ان کے پاس لے گئی۔ حضرت محی الدین لکھوی صاحب نے دعا فرمائی، وہ کہتے ہیں میں پیدا ہوا، اس دعا کی برکت سے میں پیدا ہوا۔
اور جب میں پیدا ہوا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس دعا کی برکت سے آج اس نے کہا بچوں آپ کے لیے خصوصی طور پہ اس نے کہا آج میں اس ادارے کے لیے 1 کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ آپ کی وفا ہوگی اس ادارے کے ساتھ، آپ عملی زندگی میں جائیں گے، کاروبار کریں گے، افسر بنیں گے، عالم دین بنیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، بہت بڑی شخصیت آپ بن جائیں گے۔ لیکن آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے آپ کے استاد حضرت حافظ فیصل صاحب تھے، آپ کا ادارہ مرکز قبا تھا، آپ کو یہاں سے انعام ملا، ان صفوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر، ان چٹائیوں پہ بیٹھ کر، ان صفوں پہ بیٹھ کر آپ نے اللہ کا قرآن یاد کیا، اور اس مسجد کے نمازی لوگ جو تھے نا وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ کل کو جب آپ بڑے آدمی بن کر یہاں تشریف لائیں تو آپ انہی چٹائیوں پہ بیٹھ جائیں کہ یہ میرا ادارہ ہے، اپنے ادارے سے وفا کیجیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہماری دلی دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کو اپنے والدین کے سونے کے تاج کا ذریعہ بنائے، اور آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔